الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مختلف واقعات کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھ اتنی آسانی سے نہیں آتی، کیونکہ آسانی سے اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے چلنے کا پروگرام نہیں ہوتا۔ ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بول جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ مسلسل اگر بارش ہوتی رہے تو پانی کھڑا ہو جائے گا، مسلسل قطرہ قطرہ گرتا رہے تو اندر کوئی نہ کوئی سمندر بن ہی جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو کمی ہوتی ہے وہ ہے محبت کی، اور جو ہمارے اندر انانیت ہوتی ہے وہ محبت کو بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ انانیت کہتی ہے کہ میں کسی کو کیوں مانوں، کسی کو بڑا مان کر کسی کو سکون مل جاتا ہے، کسی کو بڑا ماننے سے کسی کو سکون نہیں ملتا، کہتا ہے میں مانوں کیوں۔ لیکن ماننا پڑتا ہے کسی کو بڑا جو اسے راہ دکھا سکے، وہ گھر دے کام نہ بنا سکے، وہ کاروبار دا کام نہیں چلا سکے، جو اسے آخرت کے رستے پر چلا سکے، جو اسے اس دنیا داری کو چھوٹا کر کے دکھائے اور آخرت کو بڑا کر کے دکھائے۔ دنیا داری کے کام پیروں سے نہیں لیے جاتے کہ یہ پیر دعا کریں گے ہمارے کام بن جائیں گے، نہ بنے تو پھر پیر کی تو دعا ہے تو نیک ہو جائے، وہ دعا تو اثر نہیں کر رہی۔ پیر کا کام ہے تو قرب خداوندی کی منازل طے کرے، وہ دعا اثر نہیں کر رہی۔ اور دنیا کی دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ دنیا مل جائے، تو اس لحاظ سے بیٹے مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بات، کسی کو بڑا ماننے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے، اور کسی کو بڑا ماننے سے بے سکون بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں ہی سم تھنگ ہوں، میں ہی برابر ہوں، میں نے جنہیں عقل ہے نہ کسی اور نہیں ہے۔ حالانکہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے سر جھکانے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور خدا فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، معظم سمجھ آئی؟ فسادی نہیں بننا، فساد برپا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تباہی نہیں مچانی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، جھوٹ نہیں بولنا، فساد برپا نہیں کرنا، گھروں کو تباہ نہیں کرنا، بندوں کو تباہ نہیں کرنا، بندوں کو بے ایمان نہیں بنانا، یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور خدا فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہے تو چھوٹی سی بات، اگر آپ میں سے کسی کو پوچھا جائے گا کہ بھئی تم فساد پھیلانے والوں میں سے تو نہیں ہو، کہے گا نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں ہوں، کوئی نہیں کہے گا، سارے یہ کہیں گے ابوبکر کیا کہیں گے؟ میں فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ تسی کوئی غیبت کر دے ہو، نہ چگلی، نہ بہتان، نہ جھوٹ، تاڑی وجہ نہ گھر سکون رچ رہندا ہے، پریشانی کو نہیں رہندی، ٹھیک ہے نا۔ آپ فساد برپا کرنے والوں میں سے نہیں، آپ لوگوں کو ایمان دے رہے ہیں، آپ بے ایمان کسی کو نہیں کرتے، آپ کی وجہ سے لوگ نمازی بن جاتے ہیں، آپ فساد برپا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ تو یہاں پر قرآن پاک میں وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور خدا فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی قلب کی تیرگی کے لیے ہیں کہ تیرا جڑا دل ہے نا کالا ہے، گناہوں کے باعث دل کالا پڑ جاتا ہے، اور جس کا دل کالا ہے وہ ہمیشہ فسادی ہوتا ہے۔ روشن دل والے فسادی نہیں ہوتے، جس کا دل کالا ہے وہ فسادی ہے، اور روشن دل والے فسادی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اور فساد برپا ہوتا ہے قرآن و سنت پر نہ چلنے سے، قرآن و سنت سمجھ کر چھوڑ دینے سے۔ ایک تو نہ چلنا، ایک ہے تو معلوم ہے اور اس میں تجاوز کر جانا، لمٹ نہ رکھنا، اس لیے برابر کا کام کرنا چاہیے، اتار چڑھاؤ نہیں، برابر کا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم جو دوائی کھاتے ہیں اس میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں
جو سالٹ ہوتے ہیں وہ اگر برابر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ موت. کوئی چیزیں گھٹا ودا نہیں سکتے سی, اسی کے مطابق کھائیں گے نا, کیونکہ معلوم ہے اینو انج کرنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا H2O, H2O کا مطلب ہائیڈروجن 2 سے آکسیجن 16, تو پانی کا ایک قطرہ بنتا ہے. پانی کا ایک قطرہ, ہائیڈروجن 2 سے آکسیجن 16, پانی کا ایک قطرہ بنتا ہے. آکسیجن کو 15 کر دیں, آکسیجن کو 17 کر دیں, زہر بنتا ہے. اور پانی کا بنتا ہے 16, ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 16. 15 17 کرنے سے کیا ہوگا؟ زہر. اب ایک ہی یار کیا پھر کیا ہو گیا؟ نہیں, تجاوز نہیں کرنا, جذباتی نہیں ہونا, بڑے آرام سے کام کرنا, سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی فساد برپا نہ ہو, کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو, خود کو سنبھال کر رکھنا. مجھے سب سے پیار ہے اور مجھے سب سے پیار بھی نہیں ہے. میں سب سے پیار کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی مجھ سے کوئی ادھر ادھر کا کام لینا چاہے تو میں کیا کسی سے پیار نہیں کرتا. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں سب سے پیار کرتا ہوں, لیکن میں اینج گھمانا چاہے تو پھر میں کسی سے پیار نہیں کرتا. پھر میں پیار سمجھ نہیں آتا, مینوں اپنے مطلب کا پیار سمجھ چاہتا ہے جہاں میں تجاوز نہیں کرنا. اگر میں تجاوز کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بندہ یہ کہے کہ یہ صرف میرے لیے وقف ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. جس کو کیا کہتا ہے دین چاہیے, ہم اس کے لیے حاضر ہیں, اس کو ٹائم دیں گے, وقت دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیندار ہیں, دینداروں کو ٹائم دینا چاہیے. ہمارے پاس وقت ہے, ہم وقت دیں گے. اور اس وقت میں اس نے سیکھنا ہو, صرف گلاں ہی نہ کرنی ہو. کیا ہو جی بیٹھے ذرا چاہ پی لیے, اور اتنا ٹائم نہیں گا چاہ چو پیندا, یار تیری مہربانی, اور بڑے کام نے. چائے چو پین تو بہتر ہے ویلے رہ لو. یقین مانے, چائے چو پین تو بہتر ہے ویلے رہ لو. کیونکہ چائے پیتے یا دیگر کام کرتے نا, وہ ساری دنیا داری ہوتی ہے. مجھے بھوک ہی نہیں لگی یار, مجھے چائے کی طلب ہی نہیں ہے, تو تیری مہربانی رہن دے, ویسے بیٹھ جا گلا کر لینے. اب آپ آئے ہوئے ہیں, میں باتیں کر رہا ہوں, میں نے آپ کو چائے تو نہیں پوچھی, کوئی کھانا تو نہیں پوچھتا نا. آؤ سنو اور جاؤ. نقطہ کیا شروع ہوا تھا کہ فساد نہیں برپا کرنا, اور فساد جو برپا کرتے ہیں وہ کالے دل کے ہوتے ہیں. اور کالے دل کے وہ ہوں گے جو شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں یا شریعت سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, وہ کالے دل کے ہوں گے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو نے بہت فساد پھیلایا ہے, اب ایسا نہ کر, واپس آ جا, تیرے مزاج میں جو گندگی پیدا ہو گئی اسے زائل کر دے, اور اس میں آخرت کا مشاہدہ کر. اور یہ گندگی پیدا ہونا بھی بڑی بات. مثال ہے, ایک بندے نے دوسرے سے کہا مجھے تم سے محبت ہے. اس نے کہا سرکار اس کو نا مجھ سے محبت ہے, یہ کہتا ہے مجھ سے محبت. ہم نے فرمایا اس سے اظہار کرو تم بھی جا کر, اسے جواب دو. انہوں نے کہا مجھے بھی تیرے ساتھ اللہ واسطے محبت. جب محبت اللہ واسطے ہوگی تو پھر محبت ہے, اگر محبت اللہ واسطے نہیں ہوگی تو پھر محبت نہیں ہے, پھر کچھ اور ہے, پھر دنیا داری. میرا کیا کام ہوتا ہے؟ میرا یہ کام ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہونے والی ہیں نا, مثال کے طور پر ایک دوست کو ہم نے کھانا کھلانا ہوتا تھا, روزانہ ہمارے گھر کھانا کھاتا تھا. میں نے کہا گل سن یار, تیری مہربانی, کدی دروازہ نہ کوئی کھولے تو بیل دیتی ہوئے نہ کوئی آئے, تو تیری مہربانی برا نہ منائی یار, کیونکہ یہو جہاں مہینے ٹک 2 دفعہ ہو جائے گا. کیونکہ بعض اوقات کوئی وجوہات ہو جاتی ہے کہ انج ہو جاتا ہے, تو جانا نہیں, کھلوتا رہنا, اپنے آپ ذلیل یا شرمندہ نہیں سمجھنا. اب میں نے کیا کیا ہے, پہلے اس کا مائنڈ سیٹ کر دیا کہ میرے ساتھ جب چلو گے نا ایسا ہوگا, کیونکہ تم آ رہے ہو کھانا کھانے کے لیے, تو اگلا بندہ سمجھتا ہے یار میں کھانا کھانا آنا نا تد ہی انج کیتا ہے. تو میں نے اس کا مائنڈ سیٹ کیا کہ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے, بعض اوقات ایسا ہو جائے گا, اوپر نیچے ہوگا, تو تم نے برا نہیں منانا. ٹھیک ہے, جب ہم نے کہیں پر جانا ہو تو پہلے دماغ سیٹ کرتے بھائی مشکل آ سکتی ہے, پریشانی آ سکتی ہے, اے کم ہو سکتے ہیں, یہ تمہیں بتا دو پہلے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کا مائنڈ سیٹ رہے کہ اگر ہوا تو اس کو قابو میں کیسے کرنا ہے, دماغ سیٹ رہے گا. نہ ہو تو اللہ کی مہربانی نا, لیکن اگر ہوا تو پتہ ہوگا کہ ہم اس راہ پر چل رہے ہیں, تو آسانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے تو اور بات. ٹھیک ہے, اسی لحاظ سے جب آپ مجھے سمجھ جائیں گے نا تو میرے ساتھ چلنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ مجھے نہیں سمجھیں گے تو میرے ساتھ چلنا
مشکل ہو جائے، کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے. جب آپ اللہ کریم کو جان لیں گے نا، اللہ کریم کو جان لیں گے، اس کے ساتھ چلنا آسان ہو جائے گا. وہ آپ کے دنیا کی کمی نہیں پوری کرنا چاہتا، وہ آپ کے دین کی کمی پوری کرنا چاہتا. آپ اس سے دنیا ہی صرف مانگ رہے ہیں. رزق تو بیٹے ایک صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رزاق، رزق ہے نا، ایک صفت ہے. باقی صفات آپ کو نہیں چاہیے. بخشش ہے، رحیمی ہے، غفاری ہے، صبور ہے، شکور ہے، یہ نہیں چاہیے، ساری ہونی چاہیے. کہ اپنے مطلب کی نہیں چاہیے کہ یا اللہ بس روٹی اضافہ کر دے، یا اللہ رزق اضافہ کر دے، کنا کوئی لمٹ نہیں. یا اللہ ایمان میں اضافہ کر دے، کنا پہلے تو لمٹ ہی نہیں نہ پتا کہ کنا کرانا ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ تیرے مزاج میں جو گندگی پیدا ہوگی اسے زائل کر دیں اور اس میں آخرت کا مشاہدہ کر. انسان کی طبیعت میں زر و جواہر چھپے ہوئے ہیں، یعنی خزانے تمہارے اندر ہی موجود ہیں، تمہارے اندر سب کچھ موجود ہے. اس وجود کے اندر سب کچھ موجود ہے. ابوبکر کتنی عمر ہو گئی ہیں؟ 12 سال. تھوڑی روک لو، رک جائے گی واصف؟ کیوں رکتی نہیں ہے؟ اللہ کا نظام ہے. یعنی یہ خزانہ بھی بڑھتا ہے عمر کا، عمر کی عقل بھی بڑھتی ہے، عمر کے ساتھ عقل بھی بڑھتی ہے. جس کا مطلب یہ ہوا آپ کو یہ خزانہ ملتا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آتی. آپ جیسے جیسے بڑھتے ہیں آپ کو خزانے ملتے ہیں، لیکن اندر کے خزانوں کی سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. خزانے آپ کو عقل، جیسے ابھی آپ میرے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں مختلف چیزیں آپ کو مختلف مثالوں سے مختلف نقطوں سے سمجھا رہا ہوں، تو دے کیا رہا ہوں؟ عقل. جب عقل آئے گی تو آپ آگے بڑھیں گے نا. جب عقل سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آئے گا کہ یار مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے، گزارا تو روپٹ کے بھی ہو جانا سی، اور گزرتے وقت گیا ہی ہے، تو کرنا کیا تھا؟ گزر گیا، اب باقی کیا رہ گیا؟ چلو اس کو تو قابو کیا جا سکتا نا. جتنا اچھا کھیل سکتے کھیل کر دکھائیں. وقت ابھی ہے کہ جتنا اچھا کھیل سکتے ہیں کھیل کر دکھائیں. مثال ہے، میں یہ کیا کہتا ہے پوائنٹ وائز بات دیکھوں گا کہ بھئی میں جتنے میرے متعلقین ہیں، جو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ کیسا ہوں. میں کیا دیکھوں گا؟ جو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں میں ان کے ساتھ کیسا ہوں. فرض کرو میرا دل بھی نہیں نہ کر رہا ہوگا، میں تب بھی کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور. مثال ہے، میرا ایک کزن ہے، حالانکہ بیٹا ہے، دہریہ ٹائپ ہے. یہ سمجھے کہ میں اسے مسلمان نہیں مانتا، ذاتی طور پر مسلمان نہیں مانتا. اس نے مجھے فون کیا، اس کی بیوی کا کوئی آپریشن تھا. اس نے کہا یار مجھے خون کی 2 بوتلیں چاہیے. مجھے تو کام نہیں نہ کرنا چاہیے تھا، اس کا کام نہیں آنا چاہیے تھا. وہ دہری ہے، مجھے معلوم ہے مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن میں نے انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شاید میرا عمل اس کے لیے بخشش کا سبب بنے، اس کی ہدایت کا سبب بن جائے. میں ایک دوست کو فون کیا، میں کیا کہتے ہیں کیا گروپ ہے تمہارا؟ کہتا وہ بی پازیٹیو. میں کہا بھائی کا، کہتا بی پازیٹیو. میں کہا 2 بندے جو لینے نہیں، کہتے رہو ایک رہو. میں کہا دونوں جاؤ اور فلاں جگہ پر فلاں ہاسپٹل میں جا کے نا خون کی 2 بوتلیں دے کر آنی. یہ نمبر ہوگا، یہ بندہ ہوگا، اس سے مل لیجیے گا. اس کو کہا بندے آ رہے ہیں، ان سے خون کی بوتل لے لو. کر دیا. اس کے بعد میں نے نہیں پوچھا کہ تیری بیوی کا کیا حال ہے، میں نے پوچھا ہی نہیں، نہ اس نے بتایا. میں نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. کس لیے کیا؟ کہ اس کے اندر شاید ایمان آ جائے. بس ذاتی طور پر میں کرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن کیا اس لیے کہ شاید اس کے اندر ایمان آ جائے. میں اپنے متعلقین کے ساتھ اس طرح رہنا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے ان کے اندر ایمان ہو. واللہ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہی ہیں؟ کہ جیسے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر ایمان آنا چاہیے. اور میرے نزدیک جس کے ساتھ میرا تعلق ہے نا، الحمدللہ اس کے اندر یہ ایمانی صفت ضرور پیدا ہو جاتی. زیادہ تر جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائی، فرض کرو میرا ایک بہن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نمازی ہے، روزے رکھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، ویری گڈ. اس کے بچے بھی ایسے ہی ہیں.
نماز پڑھنے والے ہیں، ویری گڈ. میرے بھائی ہیں نماز پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تینوں بھائیوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے. میرے سسرال والے ہیں، انہوں نے بھی کیا کہتے 3 نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ویری گڈ. نمازیں پڑھنے والے ہیں، ویری گڈ. کوئی گلا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی میرے ساتھ جو متعلقین ہیں، اگر میں ان کے ساتھ کوئی کام کرتا ہوں، ان کے ساتھ مل کر چلتا ہوں، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر ایمان داخل ہو. تو میری گلا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کو کس لائن پر چلانا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کو ایمان دینے والا بنانا چاہتا ہوں کہ تسی یہ کاروبار کرو. آپ کی دکان دی ہٹی تاڑی ہٹی تے نا ایمان وکنا چاہیے. آپ دوسروں کو دینے والے بنے، لوگ لینے والے نہیں ہوں، آپ دینے والے ہوں. جس طرح کہتے ہیں نا، اور یار مولوی سان دس دے نہیں، مولوی سان دس دے نہیں، سانو کو پوچھے نہ پوچھے دس دے رہتے ہیں. ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم خود ہی سوال بنا کر جواب بنا کر چیزیں بیچتے رہتے ہیں. کیونکہ یہ چیز جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ ہے اندر کی صفائی کے متعلق. اس لیے یہ میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے اندر کی صفائی کے لیے. کچھ مسائل کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم سکھاتے رہتے ہیں. اچھا وضو کے کتنے فرض ہیں، نماز کی کتنی شرطیں ہیں، یہ بھی سکھاتے رہتے ہیں. لیکن اس معاملے میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر کی صفائی کیسے کرنی. تو فرمائیں گے انسان کی طبیعت میں زر و جواہر چھپے ہوئے ہیں. ہر انسان کے اندر ہر چیز موجود ہے. آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، بول سکتے ہو، سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو. اب دیکھنا کیا ہے؟ اچھا، برا نہیں دیکھنا. سننا کیا ہے؟ اچھا. بولنا کیا ہے؟ اچھا. اب یہ اندر جو طاقت ہے نا، وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اچھا دیکھنا ہے، اچھا سننا ہے، اچھا بولنا ہے. اور اگر کوئی برا بھی کہے، میں نے اسے اچھا بنا کر پیش کرنا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. شروع میں آفس میں جب کہتا ہوں 1988 کی بات ہوگی، 1988 کی بات ہوگی، جب میں آفس میں جانا شروع کیا تو عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں. جیسے بازاروں میں ہوتے ہیں نا، اس طرح کے نا دفتروں میں بھی ہوتے ہیں. اتنے کوئی کیا کہتے ہیں ڈیسنٹ نہیں ہوتے، کپڑے پہننے والے ڈیسنٹ نہیں ہوتے، اندر گاندھی ہوتا ہے بیٹے ان کے بھی، یہ پکی بات ہے. اور ٹائیاں پینٹاں لا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، انہوں کے اندر گاندھی ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. 2001 میں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا، تو ایک دوست تھا، ان کی اس سے میں نے رابطہ کیا. میں کہ یار اس طرح سن ویزا لوا دے، کہنے لوا دینے ہیں. میں مغرب کے وقت اس کے پاس گیا، کہتا کہ یار بیٹھ روزہ کھول کے چلا جائیں، میں تمہیں داستان کی صورت ہے آج. آپ یقین مانیں، وہ ٹائیوں پینٹوں والے خوشبو لگائی ہوئی ساروں کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر، اور اتنے بغیرت بدتمیز تھے اور ایسی بے حیائی کی باتیں کر رہے تھے کہ میرا دل کرے میں اٹھ کے آ جاؤں کہ کہاں پھنس کے رہ گئی. یہ ایسے ہی ہے، ہر جگہ پر لوگ اچھے نہیں ہیں. آپ یہ کہیں کہ پینٹ قمیضیں پا کے سی ایس پی افسر، یہ جج جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے تھے، بالکل اچھے نہیں ہیں. اندر کھاتے میں گندے ترین ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ چند ایک ہوتے ہیں کہ صاف ہوں، وگرنہ یہ بدماش بھی ہوتے ہیں. یہ اوپر والے لیول پر بدماش بھی ہوتے ہیں بیٹے، اتنے اچھے نہیں ہوتے. یہ میری بات لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو میں جب دفتر میں جاتا تھا نا، تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے. میں غلط سنتا نہیں تھا. اگر میرے سامنے کسی نے غلط کہا میں اٹھ جاتا تھا، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یار میری ریسنٹمنٹ ہے، میں ریسنٹمنٹ شو کروں گا، میں چنگا نہیں لگتا. وہ بدلے، میں نہیں بدلا. وہ بدلے، چینج ہوئے، انہوں نے میرے سامنے کہنا چھوڑ دیا. یہ میری جیت تھی، یہ میری جیت تھی کہ میں نے ان کو برائی سے روک دیا. اپنے کردار سے میں نے ان کو برائی سے روک دیا. یہ میری جیت تھی، ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے گھر میں کوئی گالیاں نہیں نکالتا، شکر اللہ کا. اس لیے کہ باپ سنتا نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ برا منائے گا، کوئی بھی نہیں کرتا. ان کے دماغوں میں بھی اچھی چیز بڑھ گئی ہوئی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں انسان کی طبیعت میں زر و جواہر چھپے ہوئے ہیں. انسان طبیعت کو مصفح کر لے تو وہ نظر آئیں گے. جیسے میں نے اکثر کہا نا، طبیعت پر شریعت غالب آ جائے، ویری گڈ، بہت اچھا ہے کہ آپ کی طبیعت پر شریعت غالب ہے. طبیعت شریعت پر غالب نہیں ہونی چاہیے. شریعت پر طبیعت غالب نہیں ہونی چاہیے، طبیعت پر شریعت غالب ہونی چاہیے، شریعت پر طبیعت غالب نہیں ہونی چاہیے. غلبہ شریعت کا ہونا چاہیے، نبی کی محبت کا ہونا چاہیے. اگر نبی کی محبت کا غلبہ ہے، آپ جیت جائیں گے. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور بڑی مزیدار ہے، بہت مزیدار ہے کھیلنے کے لیے. اپنے اندر سے سب سے پہلے روٹی کا ڈر نکالیں. جس کے اندر روٹی کا ڈر موجود ہے نا بیٹے، بہت پریشان، بہت پریشان. روٹی کا ڈر جینے نہیں دیتا، دین پر اس طرح عمل نہیں کرنے دیتا. اور فرض کریں کوئی غریب آدمی ہے نا،
وہ غریب آدمی تبلیغ کس لیے نہیں کرے گا؟ بھائی میں کی کرنا، میری کسی نے کی سننی ہے، میں غریب آدمی، تو غریب آدمی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کام کر اپنا، تیری سنے نہ سنے، تیرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں بندہ ٹھیک ہے، بندہ غلط نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں جب ہوا کثیف ہو جاتی ہے، جب اندھیری جلتی ہے، جب مٹی کیا کہتے ہیں آنکھوں پہ پڑنی شروع ہو جاتی ہے، جب غلبہ ہوا کا ہو، سارے اوکے کہتے ہیں نا اندھیری کاغذ کو اچھال دی ہوئے، کہتے ہیں جب ہوا کثیف ہو جاتی ہے تو وہ سورج کے لیے بھی پردہ بن جاتی ہے، سورج نظر نہیں آتا، رکاوٹ بن جاتی ہے، نظر آتا ہے سورج، لیکن جب ہوا کثیف ہو جائے، ایک ہوتا ہے لطیف، ایک ہوتا ہے کثیف، باری ہو جائے، جب ہوا کثیف ہو جاتی ہے تو وہ سورج کے لیے بھی پردہ بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈکے چھپے واقعات بیان فرما دیے تاکہ وہ اللہ کے علیم و خبیر ہونے پر ایمان لے آئے۔ سب سے مشکل کام جو مجھے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوتا تھا نا، سب سے مشکل کام وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ تشریف فرمائیں تو میں اپنے ذہن کو قابو کس طرح رکھنا ہے، بس ان کے سامنے میں نے اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو قابو کیسے رکھنا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہوتا تھا میرے لیے، کیونکہ زیادہ دیر تک 4-5 گھنٹے تک نا یہ ذہن ساکت نہیں رہتا، ایک جیسا نہیں رہتا، بدلنا شروع ہو جاتا، کچھ اور سوچنا شروع ہو جاتا۔ یہ میرے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ اسی طرح سے سب سے مشکل کام جو ہے نا، یہ محسوس کرنا، یہ سمجھنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ میرا کار ساز ہے، سب سے مشکل کام۔ یہ سمجھنا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ اگر یہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ اللہ ہے تو رکے گا کس کام سے؟ اچھے کام سے، برے کام سے۔ اور اگر آپ اللہ کو سمجھ بھی رہے ہیں اور برا کر بھی رہے ہیں، پھر کیا کہا جائے گا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی برا کر رہے ہیں تو کیا کہا جائے گا؟ اب ایک لفظ اس کے لیے بولا جائے، مولوی صاحب ایک لفظ اس کے لیے بولا جائے، آپ کو معلوم ہے اللہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ غلط کر رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے ایک لفظ بتائیں کیا ہوگا؟ ہاں، کیا نام ہے تیرا؟ کیا نام ہے تیرا؟ عبد الرحمن۔ ہاں، ایک لفظ کیا ہوگا اس کے لیے؟ ہیں؟ چلو بدبخت کہہ لیتے ہیں۔ بدبخت تو بیٹے ہوتا ہے کہ جس کا بخت برا ہو۔ ابھی اس کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا، وہ آپ اس کے بخت کو برا تو نہ کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور ہے جڑا میں نے ایک لفظ، صرف ایک لفظ دس دے کہ جسے معلوم ہو اللہ ہے اور پھر بھی برا کرے؟ معلوم ہے اللہ ہے، اللہ دیکھتا ہے، پھر بھی برا کر رہا ہے، تو کیا لفظ ہوگا اس کے لیے؟ ایک تو ہوتا ہے اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، اور چلو میں ہمیں سادہ کر چھڑتا ہوں یار، تو ہمیں گھبرا گئے ذرا۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہوتا ہے نا، یہ برائیوں کو چھوڑتا بھی ہے اور نیکیوں کی طرف دوڑتا بھی ہے۔ یہ نفس لوامہ ہوتا ہے کہ برائی کو چھوڑتا بھی ہے، تو برائی ہوگی تو چھوڑے گا نا، برائی کو چھوڑتا بھی رہتا ہے اور نیکی کی طرف دوڑتا بھی رہتا ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں، معلوم ہے اللہ ہے، معلوم ہے اللہ ہے، لیکن برائی چھوٹتی نہیں ہے، چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور جب نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر برائی 20% اور کیا کہتے ہیں اچھائی 80% ہو جاتی ہے، یعنی تہاڈی زیادہ تر کوشش جڑی ہوتی ہے نا کامیاب ہو گئی، اب آپ لوگ 80% اچھے ہیں، 20% وہ مادہ ضرور موجود ہوتا ہے، اندر سے شیطان مر نہیں سکتا آپ کا۔ وہ میرے نبی ہی ہیں جن کا شیطان مسلمان ہو گیا، باقی کسی کا شیطان مسلمان نہیں۔ آپ ایک تو ہوتا ہے نا بندے کو برائی سے چھڑوانا، شیطان آپ کو برائی چھوڑنے نہیں دیتا۔ اگر آپ برائی چھوڑ دیں پھر آپ کو نیکیوں میں لا کر مارتا ہے کہ تو بڑا اچھا ہے بھائی، کیا بات ہے بھاجی، میں نماز پڑھدا، بھاجی میں نیکی کا کام کردا، پھر ان کو نیکیوں میں لا کے مارتا ہے، دونوں طرح سے پھنساتا ہے۔ اور جب دونوں طرح سے نکل جائے تو پھر اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ اچھائی نہ برائی، جو مرضی ہو یہ پھر اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ہوا کثیف ہو جاتی ہے تو وہ سورج کے لیے بھی پردہ بن جاتی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈھکے چھپے واقعات بیان فرما دیے تاکہ وہ اللہ کے علیم و خبیر ہونے پر ایمان لے آئے۔ چاچا عباس سے کہا نا حضور نے کہ فدیہ دے تو جان چھڑا لے، کہ چاچا عباس کہتے میں تے میرے کو تے ہے ہی نہیں بھتیجے، تینوں پتہ تے ہے میرے کو پیسے تے ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے دسیا وہ میری چاچی تے کول رکھ کے نہیں آیا، دس کے نہیں آیا اتنے تے پیسے پے نے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیا کہ پیسے لکا کے نہیں آیا، مغالا ہاتھوں۔ نبی کو تو معلوم ہے نا، وہ جانتے ہیں سب کی بولیاں، وہی برتے ہیں سب کی جولیاں، ان کو تو معلوم ہے نا۔ چھوڑ کے کہاں، چاہے صفوان بن امیہ تھا جو شہید کرنے کے لیے آیا تھے، تو انہوں نے کہا میں تیرا لے لاں گا، پورا خرچہ چکاں گا، بس تو انہوں نے جا کے شہید کر دے۔ تو جب وہ آئے نا، حضور نے فرمایا ہاں بھائی کدھر آئے ہیں؟ ویسے جناب کہتے وہ تسی مل کے ملاقات کر کے تے وعدہ نہیں کیتا وہ تیرا خرچہ چکے گا تو تو منو شہید کریں گا۔ ڈکے چھپے الفاظ میں بتا دیا نا کہ تو کرن کیا ہے۔ اس طرح ڈکے چھپے الفاظ میں جب بتایا جائے نا تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار اس کو معلوم ہے، اس کا مطلب یہ سچا ہے۔ تو حضور نے جب بتایا تو ان کو سمجھ آ گیا۔ یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈکے چھپے واقعات بیان فرما دیے تاکہ وہ اللہ کے علیم و خبیر ہونے پر ایمان لے آئے۔ کچھ ہوتا نا، ایک مثال ہے، میں نے ایک پیچھے لکھا تھا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور میں نے بتایا تھا کہ دندان مبارک جھڑ سے نہیں اکھڑے تھے، تڑیڑ آئی تھی، یہ ہلکا سا پرزہ نکل جاتا نا جیسے، وہ نکلا تھا لیکن جھڑ سے نہیں اکھڑے تھے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے جیسے ایک دانت ہے ایسے کر تھوڑی سی تریڑ آ جائے بس، لیکن جڑا رہے گا اس کے اندر۔ اب نیچے آ کے بندہ کہنے لگا اے تو غلط کہہ رہے ہیں، اے تو غلط کہہ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا جڑے نا، اور کی کہتا ہے انہاں دی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیتا سی۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہے، میں کہ قرآن چندہ وائزہ مرضت فہو یشفین، بیمار میں ہوتا شفا، تو کیا حضور بیمار ہوتے تھے؟ ہوتے تھے، آپ کو سر درد رہتا تھا، آپ کو بخار ہوتا تھا، تو اللہ نے کس کس چیز کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا؟ اس چیز کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا تین کوئی مار نہیں سکے گا، تین کو شہید نہیں کر سکے گا، یہی لیا تھا نا۔ یہ تو نہیں کہ زخم نہیں آئے گا کوئی، لیکن بس لوگوں کی عقل ہے نا، وہ کہنا نہیں کسی عقیدے والے سے پوچھو۔ میں کہ میں حدیث سنانا پہ تو میں نے عقیدے کا پوچھتا پہ، میں نے نیچے محدثین کا بھی لکھ دیا کس کس کا کیا عقیدہ ہے، تو مجھ سے عقیدہ پوچھ رہا ہے۔ دماغ خراب ہے لوگوں کے، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ جو غلبہ آ گیا نا کہ میں سنیا سی ساڈے وڈیاں نے کیا سی، بابا تاڈے وڈیاں نے جھوٹ بولے تھے میں ہی کرا، میں نے تو ٹھیک لکھ دیا، اب میں کیا کروں؟ میرا عقیدہ قرآن و سنت ہوگا، میرا عقیدہ کچھ اور نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اسی پر عقیدہ بنائیں گے جو روایتیں آتی ہوں گی، اور جو روایتیں ہیں ہی نہیں اس من گڑھ پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اگرچہ تیرا دل تاریک ہے لیکن اللہ نے عبرت کے لیے بہت سے واقعات تجھ پر ظاہر کر دیے ہیں جو ظہور پذیر ہونے والے تھے۔ یہ واقعات تجھے اس لیے دکھائے جا رہے تھے کہ تو ظلم و ستم چھوڑ دے، لیکن تو نے بجائے توبہ کرنے کے مزید ظلم شروع کر دیے، جس کا مطلب ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہاں بھی تبلیغ کی جاتی ہے لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ کسی ظالم کے انڈر کام کرنا، نوکری کرنی پڑ جائے نا آپ کو، تو اللہ کو پتہ جائے گا، نہیں ٹینشن ہے صبح جاندے ہیں وقت، یا اللہ کس خبیث تے گل پہ گیا میں کی کرا دا، یا اللہ کی کرا دا۔ کہتے کہ اچھا بندہ مل جانا بھی ایک بڑی بڑی نعمت ہے، ورنہ خبیثاں دی کمی کوئی نہیں ہے، اتوں بڑے بھولے ہون گے سدھے لیکن اندروں خبیث ہی ہون گے۔ اس لیے اچھے بندے مل جانا بہت بڑی بات ہے، برے تو ڈھیروں ڈھیری نا، اس لیے اچھے بندوں کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ واقعہ تجھے اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ تو ظلم و ستم چھوڑ دے، لیکن تو نے بجائے توبہ کرنے کا مزید ظلم شروع کر دی۔ بری صورتیں جو تجھے نظر آئیں یہ تیری ہی تھی، لیکن تو ان کو اپنی نہیں سمجھتا تھا، دوسروں کی سمجھتا تھا۔ جیسے اکثر بندے کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، کہیں گے ہم غلط نہیں ہیں، اگر غلطی مان بھی لیں گے یا سمجھیں غلطی کہتا ہے کہیں گے معاف کر دیو، ساڈو کہو کچھ نہ معاف کر دے۔ اگر اصلاح نہ کی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ غلطی کرنے کے احتمال۔ تو سیدھی سیدھی بات کرنے میں فائدہ یہ رہتا ہے کہ تبلیغ بھی ہو جاتی ہے، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہو کہ پیر کا کام اصلاح کرنا نہیں ہے، میری نہ کر باقیوں دے کر دے، تو یہ ہونا نہیں ہے۔
جو غلطی کرے گا بھگتنا تو پے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا میں کہوں کہ یار تم بہت اچھا ہے. جہاں پر بھی کوئی غلط ہوگا میں کہوں کہ یار اس معاملے میں تو نے غلطی کی ہے, یہ نہیں تجھے کرنا چاہیے. ہارس جب رپورٹ آتی پورے مضمونہ دی, ایسے ہی ہوتا ہے نا, میتھ کی علیحدہ, سائنس کی علیحدہ, پاکستان اسٹڈی کی علیحدہ, ایسے ہی آتی ہے نا رپورٹ, جس کا مطلب ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کہڑے کہڑے سبجیکٹ پڑھے نے تو کنے پڑھے نے, انہیں نمبر تو لیتے ہیں. آپ کی بھی پوری ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے بیٹے. جیسے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, جو آتے رہتے ہیں ان کی حاضریاں ہوتی ہیں, ان کی حاضریاں دیکھی جاتی ہیں اور غیر حاضریاں دیکھی جاتی ہیں, کہ غیر حاضر کتنا ہے اور حاضریاں کتنی ہیں. وہ حاضریوں پر نمبر ملتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کتنی جلدی آپ میری باتیں سمجھ جائیں گے. سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کئی سال لگ جائیں گے, تبھی سمجھیں گے. جیسے میں نے آگے سمجھایا تھا, یہ 5ویں کلاس میں پڑھتے یا 8ویں کلاس میں, انہوں 8ویں کلاس داخل کر دو, پڑھ لے گا؟ نہیں. کیوں نہیں پڑھے گا بابا؟ وہ 5ویں کے بعد 6ٹھی, پھر 7ویں, پھر اوپر جائے گا نا, نہیں ہوگا. یہاں پر بیٹھے لوگ کہتے ہیں انج کر کتے ہو جانا, نہیں ہونا. کلاساں پڑھنیاں پینیاں, ساری کلاساں تہاڈے نمبر آن گے تو پتہ لگے گا نا تہاڈے اندر ہرس کنی ہے, تہاڈے اندر صبر کنا ہے, تہاڈے اندر شکر کنا ہے, تسی کی کہتا ہے حکمت کنی رکھ دیو, کنی دنائی رکھ دیو, کنی اچھی سوچ رکھ دیو, کنے اچھے مشورے دینے والے ہو. یہ سارا نوٹ ہوتا ہے. بندہ اسے پوچھتا نا جو اچھا مشورہ دینے والا ہو. جو اچھا مشورہ دینے والا نہ ہوئے اور کو پوچھا جائے گا نہیں. تو اچھا مشورہ دینے والا ہوگا. نمبر اسی صورت میں بنے گے جب ہم ساتھ چلتے چلتے پلان کے ساتھ پلاننگ کرتے ہوئے ہم کچھ چیز گین کریں گے. تو گلا سمجھ آئیں کہ نہیں آئیں؟ تو گلا سمجھ آئیں کہ نہیں آئیں؟ نہیں تو آئیے نا کیا, کوئی گل نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. حالت نال چلنا شروع ہویا ہے نا. وہ کہتے کہ وہ اور بات ہے کہ اچھے ہیں کہ نہیں, اچھے ہیں کہ بھلے ہیں, 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. تو کوئی گل نہیں, 2-4 قدم نال چلیں گے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. دیکھو نا عمرے کا کرتے نا پروگرام, تو میں اس کے منہ پہ کہا لازمی نہیں پا تیرے کو اسی ٹکٹاں لئیے جتوں چاہواں گے لائیں گے, تاکہ اس کے دماغ میں نہ کبھی آئے. سیدھا جواب, چاہے پھر اسے لیں نہ لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میرا رشتہ ان کے ساتھ ٹکٹوں کا نہیں ہونا چاہیے. اللہ واسطے ہوں, مجھے نہیں ایسے رشتے چاہیے جس میں مجبور ہوں کہ یار دیکھو جی نہیں, اس طرح مجھے رشتہ ہی نہیں چاہیے یار اس طرح کا. مجھے تو کام چاہیے. یہ میں کہوں گا اللہ تجھے برکت دے, ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن یہ کہا جائے کہ میں تر بن جاؤں یا نہیں ہونا, یہ نہیں جو ہونا. اچھی کوئی گل نہیں, اسی کو کام لینے تو لے لیں گے, یہ کام لینے تو لے لیں گے اسی بندہ بدل لیں گے. یہ کہڑی گل ہے جی صاحب, یہ تو بندہ بدل لو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں بندہ کام کرتا پا نا دین دا, اللہ وہ مددگار ہے, پکی گل, وہ اللہ کریم مددگار ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تھی اللہ دے ملازم ہوتا تنخواہ نہ لائے, انہیں تو تھوڑے اسباب پیدا کرنے نے, اس کے سوا کوئی اور ہے اسباب پیدا کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر شے سے نوازا ہوا ہے, اور اینی کو حوث نہیں پہلی ساڈے اندر دماغی طور تے کہ کوئی وڈا ہی تیر مارنا ہے. اسی اینے ہی بندے سیٹ کر لی بڑی گل ہے. ساری کلاس ساری پاس ہوئی ہے, سانوں یہ چاہیے کہ جڑے ساڈے کو آن والے نے سارے پاس جان. ساڈا اینی جت بڑی ہے. فساد برپا نہیں کرنا. فساد کیسے برپا ہوتا ہے؟ دل کی تیرگی کی وجہ سے. اور دل کی تیرگی کیا ہوتی ہے؟ قرآن و سنت کو نہ سمجھنا, اوپر نیچے کرنا. ٹھیک ہے, ہاں کوئی بیمار آدمی ہوتا ہے نا, انہوں کا موڈ نہیں ہوتا چلن کا, تو انہوں کا وقت ضائع نہ کرو. میں یہ سمجھ رہا تبلیغ اثر نہ کرتے تو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. کہتے یار میں تبلیغ کرنا مانتے ہی نہیں, اتنے تبلیغ بند کر دو. کیوں کر دے پھر؟ نہ کرو. وہاں تبلیغ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ چپ رہنا چاہیے, اپنے کردار کو بولنے پر مجبور کرنا چاہیے. وہاں بات نہیں کرنی چاہیے. اور ہاں جہاں پر دفاتر میں یا کاروباری اڈے پر تو تبلیغ ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ سارے ماشاءاللہ جو ہوتے ہیں. وہاں چپ اپنے کردار سے ثابت کریں. جب میں کام کرتا تھا تو ایک آفیسر تھا,
تو ایویں میں نے جان بوجھ کے سوال پوچھتا ہے، یار رضوان ہے ذرا مسئلہ تو دسی، میں کہ سر مجھے نہیں آتا۔ اب میں کیوں کہتا تھا، مجھے پتا سی انہیں ایویں گل ودائی جانی، اے سیکھنے واسطے نہیں کرتا پہ، انہیں گل ودائی جانی۔ تو انہیں کہا یار رضوان ہے مسئلہ تو دسی، میں کہ سر مجھے نہیں معلوم۔ کہتا ہوئے کہ چوڑے نے بھی مسئلہ پوچھ لو، سائی نون بھی آتا ہوئے گا۔ میں کہ سر اس سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا تو کہتے انہوں پوچھ لو، ضرورت کی دسن دی، جس کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میں نے عمرے پہ جانا تھا، تو میرا ایک آفیسر تھا، چھٹی میں نے لے لی، کہنے لگا عمرہ کرنے کیوں جا رہے ہو، کسی کی مدد کر دو پیسوں کے ساتھ۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں دماغ خراب، کسی کی مدد کر دو پیسوں کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہا سر پیسوں سے مدد کرنے کے لیے اللہ کریم نے زکوٰۃ فطرانہ رکھا ہے، اس کے ذریعے سے ہم مدد کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج اور عمرے زیادہ کرو، حج اور عمرے زیادہ کرو، اور کیا کہتے ہیں تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارا فقر دور ہوگا، تمہاری فقیری دور ہوگی۔ اچھا حدیث پاک میں آتا ہے، چل ٹھیک ہے، میں نے گلاں تو نہیں پتا، میرے واسطے دعا کری۔ ان کو گل سمجھ آئی؟ کہنا انہیں کی سی، میرے واسطے دعا کری۔ اینی وہ ہمت نہیں پی رہی سی کہ میرے کہتا میرے واسطے دعا کری۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب انہیں کہانی سنا دی، قائل ہو گیا نا، جو لاجواب ہو گیا، تو اس کے بعد اچھا یار ٹھیک ہے، پھر میرے واسطے دعا کری۔ میں کہا ٹھیک ہے ضرور سر، کوئی ایسی گل۔ پھر میں وہاں سے جا کے اسے فون کیا، سر میں خانہ کعبہ بیٹھا، تسی کیا ہی دعا واسطے، تو میں دعا کی ہے تاکہ انہوں یہ بھی پتہ لگے کہ میں یاد کیتا۔ کدی کدی نہ دسنا پہنتا کسی نو کہ بھائی میں دعا کی تیرے واسطے۔ ایک دفعہ میرے پاس موبائل آ گیا، اس حاق صاحب نے دے دیا موبائل ہمیں کہ استعمال کرو۔ وہ این جی سی جنہوں مرضی فون کر دینا، کیا حال ہے پاکستان دے فون کہتے تسی عمرہ کرن گئے ہو، گلاں کرن گئے ہو؟ جدوں دیکھو گلاں ہی کرتے رہتے، جدوں دیکھو گلاں۔ ساڈا کہڑے کام سے اتوں نکلے، فون چکیا گلاں کرنی شروع کر دیا، جا کے روٹی کھانی شروع کرتی۔ کہتے گلاں ہی کرتے جاندے پے ہو، تہاڈا تو پتہ نہیں لگتا تسی ویلے ہور بیٹھے ہو۔ میں کہا بھی گل صحیح ہے، میں فون بند کرتا۔ میں کہ فون واپس رکھو، انہوں نے وہ جہا چاہیے جتھے پتہ لگے عمرہ کرن گیا ہے۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔